السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کہف آیت مبارکہ 19 کو اس کی تفسیر کو تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہے اصحاب کہف، جیسے وہ سوئے ہوئے تھے نا، ان کو اٹھانے کے حوالے سے اور ان کا مکالمہ، اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ اب نازل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لمحے کو بتا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا لیا یا جگا لیا، یعنی کھڑا کر دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، بینہم، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا نیچرل طریقہ ہے کہ ہم جب کبھی اکٹھے ہوں، کہیں اکٹھے سو رہے ہوں، کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں رہنے کے لیے، تو ہم سو کر اٹھتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کہاں سو رہے ہو، یا ہو اٹھایا نہیں مجھے، کتنی دیر ہو گئی ہے، اس طرح سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں نا۔ یہ تو نیچرل انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے لیتساءلوا، جب وہ ان کو اٹھایا گیا تو وہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ بات کرنے لگے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے۔ کہ مطلب جس طرح ہم سب سوئے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اٹھ کے کہتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ٹائم کیا ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی ہمیں، اوہو یہ تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کیا وقت ہو گیا ہے۔ شاید کہیں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری عصر ہی نکل گئی ہے، اوہو دیکھنا کہیں پہ ظہر تو نہیں نکل گئی، اگر دن کے وقت سو جائیں۔ اسی طریقے سے بہت گہری نیند میں ہم سوئے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فجر کا ٹائم گزر گیا ہے، یا ہماری نیند کھلتی ہے، ہم فوراً ٹائم دیکھتے ہیں، نہیں ابھی تو تہجد کا ٹائم ہے، اللہ نے پہلے ہی اٹھا دیا۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ہم جب اٹھتے ہیں نیند سے تو اٹھ کے آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ان کو سلائے رکھا، اور پھر جب وہ اٹھے تو وہ بالکل صحیح سالم اٹھایا، ان کو اپنی جسموں کے ساتھ اسی حالت میں اٹھایا۔ ایک اور ضروری بات تفسیر سے ملتا ہے کہ جیسے وہ 309 سال تک سوئے رہے، حتیٰ کہ ان کے جسم پر ان کے جو بال تھے، داڑھی تھی، جو شیو تھے، وہ بھی بڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے بھی ان کو ایسے ہی لگا کہ جیسے وہ ابھی اس طرح سے سو کے اٹھے ہیں۔ یتساءلوا بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، سونے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یہاں پہ بڑا پیارا مکالمہ ہے، قال، کہا، قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، مطلب وہ جو 5-7 لوگ تھے یا 9 لوگ تھے، ان میں سے ایک نے کہا۔ یہاں پہ نام نہیں بتایا کہ کون سے شخص نے کیا کہا، یہاں پہ صرف یہ کہ ان لوگوں میں سے، ان جو سوئے ہوئے اصحاب کہف تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا، کم لبثتم، تم کتنا، مطلب تم نے کتنا سو رہے ہو، کتنا تم ٹھہرے ہو، یا کتنی دیر۔ اب ساتھ ہی لفظ آتی ہے، دیکھیں قولا سنگل، اب ساتھ ہی آ جاتی ہے قالو، قالو انہوں نے کہا، لبثنا یومن او بعض، قالو ہے جمع، باقی سب نے کہا لبثنا یومن او بعض، ہم ٹھہرے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہاں سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام آپ نے سنا ہی ہوگا، پیغمبر تھے، انہوں نے بھی جب وہ ایک ویران بستی سے گزرے، تباہ حال بستی کو دیکھا، تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ بات سوچی کہ یہ اتنی ویران اور اجڑی ہوئی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا، ایسے ہی کچھ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ ان کو اس کی موت کے بعد کیسے اٹھائے گا۔ اور پھر جب وہ اٹھے تو پوچھا، کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر سوئے۔ اس ہی طرح قیامت کے دن یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا کم لبثتم، کم لبثتم، یہ دیکھیں اسی طرح سے جب ہم انسان بھی قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا، کم لبثتم، لبثت یعنی تم کتنا رہے، کہاں پر؟ دنیا میں۔ ایسے ہی لگے گا ہمیں کہ ایک دن یا 2 دن، اس وقت تو ہمیں لگتا ہے نا ہم نے 60 سال زندگی گزاری، 90 سال زندگی گزاری۔ تو لہٰذا بالکل اسی طریقے سے
یہ جو لفظ ہے کم لبثتم کہ کتنا رہے وہاں پر، جواب یہی دیا جائے گا جو اصحاب کہف بھی جواب دے رہے تھے، یومن ایک دن، او بعد یوم یا اس سے زیادہ آدھا دن کا حصہ، کیونکہ بعض اوقات آپ اتنی گہری نیند میں سوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا اوقات ہیں، کیا چیز بدل گئی۔ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، اللہ اکبر کبیرہ، کاش ہمیں بھی اس طرح کی سعادت نصیب حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کہا قالوا ربکم کہ تمہارا رب عالم جانتا ہے، بما کتنا، لبثتم کتنا تم ٹھہرے ہو، کتنی دیر تم ٹھہرے ہیں۔ دیکھیں ایمان والوں کا مزاج کتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ اتنی معمولی سی باتوں پہ جھگڑنے لگ پڑتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوئے تھے جب تم سوئے تھے، مجھے پتا ہے تم 3 بجے کے سوئے ہوئے ہو، مجھے پتا ہے ایسا ہوا تھا، مجھے پتا ہے یہ ہوا ہوا۔ جس چیز کا آئیڈیا نہ ہو ہم اس میں ایسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بحث مباحثے تک چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات لڑائی کی شکل یہی فضولیات باتوں کے اوپر لڑائی کی شکل بن جاتی ہے، جبکہ اس کی نسبت ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ سوچے اہل ایمان کا کیا لیول ہے ان کے بات کا، کہ انہوں نے فالتو بات پر، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا فالتو باتیں نہیں کرتے، فالتو 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے بے وجہ باتوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، انہوں نے فوراً کیا کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کا لیول ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز اللہ پر توکل کر کے چلتے ہیں اور ان فضول باتوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، جس کو کچھ نتیجہ بھی نہ نکلتا ہو اور بلا وجہ ہم باتوں میں اپنے ٹائم کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا ربکم عالم بما لبثتم، کیا چھوڑیں اس بات کو، چھوڑیں، اللہ کو پتا ہے کتنی دیر ٹھہرے کتنی دیر نہیں ٹھیک ٹھہرے۔ اب ان کو چونکہ بھوک لگی تھی تو انہوں نے جو اپنا موضوع تھا، اپنا ٹاپک تھا وہ کیا، فبعثوا چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو کہا، احدکم انہوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ بھیجو کسی کو، اپنے میں سے کسی ایک کو، بی وریقکم اپنی ایک چاندی کے سکے کے ساتھ، یعنی اپنی کرنسی کے ساتھ اس کو بھیجو۔ اس وقت جو سکہ یا پیسے جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں جو منی رائز تھی اس کے مطابق، اور یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاتی چلوں، اردو میں جو ورق ہے ہم کاغذ کو کہتے ہیں، اور جبکہ عربی میں سکہ ورق چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھیجو ہی الی المدینہ، مدینہ یعنی شہر کی طرف۔ یہاں پہ 2 باتیں یاد رکھیں، ایک ورک کے حوالے سے، دوسرا یہی کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، مینز کہ جس طرح ایک عام انسان اٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے، یہاں سے ظاہر ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں انہی کو بھوک لگتی ہے نا، مردہ کو تو بھوک نہیں لگتی، جیسے ہم کہیں کہ مردے نے کھانا کھانا ہے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا، زندہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک بھی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا، ان کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجو کھانا لینے کے لیے، اور یہ عمل ہے کہ یہاں سے ثابت ہے کہ ان کی جسموں کو، ان کے روح کو، ان کی کسی بھی چیز کو ایک نقطہ بھی ہلایا یا چینج نہیں کیا گیا تھا، ایز اٹ از ہی وہ سوئے تھے اور ایز اٹ از ہی وہ جاگے، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے جو وقت نکالا 309 سال، کم لمٹ نہیں ہے، اس طرف وہ چلے گئے۔ اچھا جی، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ کہ وہ اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ چاندی کا سکہ جو بھی ہے اس کو لے کر جائے، هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اس طرف، کس طرف، مدینہ، مدینہ شہر کی طرف، ہم مدینہ مکہ مدینہ کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے شہر، ایہا، ایہا جو بھی جائے، ایہا اسے دیکھے، مطلب وہاں پہ توجہ کے ساتھ، کس بات کا، آپ دیکھیں ازکا، وہاں پہ توجہ کے ساتھ دیکھے، تعامن ازکا پاک،
اچھا ہماری ازکا کا لفظ لکھا ہے زکوٰۃ، ہم جانتے ہیں زکوٰۃ یعنی کہ پاک ہو، تعامن کھانا، دھیان رکھیے جو کھانا ہے وہ طعام وہ پاک ہو، فلیأتکم برزق منہ، یعنی چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک بندے کو اپنے چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف بھیجیں، بس چاہیے کہ وہ دیکھیں زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اس میں سے کچھ تمہارے لیے کھانے کو لائے۔ غذا انسان کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی تھی، بھوک لگنا انسانوں کی زندہ پہچان ہے، اور پھر بھوک لگنے کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کہف نے اگرچہ 309 سال سے زیادہ 309 سال آلموسٹ زائد انہوں نے نیند لی تھی، مگر وہ زندہ تھے، اس لیے انہیں کھانے کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ اصحاب کہف نے درہم دے کر کھانا خرید لانے کے لیے دیکھیں کس طرح سے شرط عائد کی، کیونکہ اس دور کے لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جانے والے سے تلاش کے لیے کہا کہ پاک ہو، صاف ہو۔ تزکیہ، جیسے کھانے میں سے ہم اپنے رزق میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کھانا ہمارے لیے، روزگار جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاک ہونے کی خالی ایک یہ مثال نہیں، گندا کھانا، کچا کھانا، حرام کھانا، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، جسم کو تو بیمار کرتی ہے، ہماری روح کو بیمار کر دیتی ہے، وہاں پہ ہماری روح سست ہو جاتی ہے، کاموں میں سست ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں، کیا ہم کریں، طیباً، یہ جو طعام ہے، رزقاً طیبا، پاک کھانا، حلال کھانا کھاؤ، دنیا میں تلاش کرو لیکن پاک کھانا، حلال کھانا سب کھاؤ جو دل کرتا ہے، لیکن دھیان رکھو کہ حلال ہو، پاک ہو، بغیر چیک کیے ہوئے۔ دیکھیں جتنے ہم انگریڈینٹس، یہ چپس لے رہے ہیں، پیٹوز لے رہے ہیں، چیٹوز لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، نوڈلز لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون سے وہاں پہ سور کی چربی کے کیمیکلز ڈالے ہو رہے ہیں، اور وہ ہم کھا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھتا نہیں، ہمارا بچہ سست ہو رہا ہے، ہمارے بچے کے جسم میں اوبیسٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ مینس کہ کھانا اور پاک کھانا ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری، اہم اور ضروری، لہٰذا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرا ہے، تزکیہ نفس، کہ ہمیں پہچان ہو، ہم نے اپنی روح کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ یہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ روح کا، اپنی صفائی کا آپ دیکھیں دھیان رکھے گا، نہ صرف اپنا، خالی اپنے گھر کا، اپنے محلے کا۔ ایک ماں جو ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں کا۔ ماں صاف ستھری ہو، اس کی اولاد، اس کے دانت، اس کے بالوں میں جوئیں نہیں ہوں گی، کپڑے، ناخن، ہر چیز، جمعے کو نہیں صاف کرنا، ماں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بادشاہت مرد کو دی، اور اس کے ساتھ ملکہ کو چنا، عورت کو چنا، کہ وہ پورا وزیر ہوتی ہے ملکہ، پورا گھر کا، باہر کا انتظام، رشتہ داری، اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنا شوہر، ہر چیز کو وہ مینج کرتی ہے۔ بے انتہا رتبہ ہے عورت کا، اگر وہ اپنے اصل کو پہچان لے۔ بات یہاں پہ کھانے سے نکلی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذمہ داری کچن کی زیادہ تر عورت پر ہوتی ہے۔ اگر عورت گندی ہوگی، اس کے بچے بیمار رہیں گے، اس کا شوہر، اس کی فیملی ذہنی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں سکون کا، اطمینان کا، پاک رزق نہ دیا جائے، گندا مندہ کچول کے دے دینا۔ خیر ٹاپک دوسری طرف چلا گیا، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صفائی کا دھیان رکھتا ہے کہ اس کا جسم، اس کا روح، اس کا ضمیر پاک ہو، تو اس کا ایمان کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ صفائی کیا ہے، نصف ایمان۔ تو چاہیے کہ اس کو کھانا جو لائے وہ صاف ستھرا ہو۔ لہٰذا میں بات کر رہی تھی کہ وہ بت پرست تھے اور لحاظ نہیں رکھتے تھے حلال اور حرام کی، اس لیے انہوں نے، اصحاب کہف والوں نے کیا کہا کہ تلاش کرے، کیا تلاش کرے، تاکہ وہ علاقے میں جائے جہاں عیسائی بستی ہو، کیونکہ عیسائی لوگ جو تھے تب اہل دین پر تھے، کلمہ گو تو نہیں تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور وہ عیسائی بستی میں جائے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہاں سے وہ حلال
اور حرام کو جانتے ہوں گے وہاں سے پاکیزہ کھانا مل سکے گا۔ یہاں پہ ایک حدیث اور روایت لازمی بیان کرنا چاہوں گی روایت کو۔ سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صاف ستھرا کھانے سے مراد حلال ذبیحہ ہے، یعنی حلال ذبیحہ، اور طاغوت کے لیے ذبح کرتے تھے۔ اور یہ ایک قول ہے کہ پاک کھانے کی شرط اس لیے بھی لگائی گئی کہ وہ خنزیر کو ذبح بھی کرتے تھے۔ یہ روایت ہے 392-4 کے اندر دارالمخور میں۔ تو یہ آپ وہاں پہ تصدیق کر سکتے ہیں، آپ کو اور بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو روایات مل جائیں گی کہ وہ کرتے تھے خنزیر کو ذبح۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا عیسائی علاقے پہ جانا خاص صاف ستھرا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ڈیٹیلز زیادہ ہیں، اور اس سے بڑی سب سے ڈیٹیل لفظ آ رہا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ یہ ہے اس کا معنی نرم اور باریک، ٹھیک ہے۔ عین قرآن کے درمیان میں ذرا سا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ قرآن کا سینٹر ہو رہا ہے، یاد رکھیں، مکمل قرآن کا، آیت کا نہیں یا کہف کا نہیں کہہ رہی میں، آیت مبارکہ کا سینٹر ہے۔ آپ سب اپنا مصحف کھول کے چیک کریں، اس کے اوپر لکھا ہوگا، اور اوپر تھوڑی سی ہیش بھی پڑی ہوتی ہے، اور سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے نصف القرآن، کہ یہاں پہ قرآن پاک کا آدھا ہوا۔ عین قرآن کے درمیان میں ذرا سا بڑا بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں باریک بینی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر کام لینا، اس کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر کام لینا، نرمی کے ساتھ، سنبھل کے۔ انہوں نے کیا کہا اس شخص کو جس کو بھیج رہے تھے کہ غور سے، نرمی کے ساتھ، سنبھل کے، خشک اخلاقی کے ساتھ کام لینا، نرمی سے کام لینا، سمجھ بوجھ اور تدبیر کے ساتھ کرنا، پلاننگ کے ساتھ کرنا۔ یعنی یہ ساری باتیں اس ایک لفظ کے اندر جامع ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے نا، تو پلاننگ، نرمی، سمجھ بوجھ اور تدبیر کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ اس کی بہت زیادہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی، پلیز آپ خود سرچ کیجیے گا، اور پھر ورنہ لمبی تفسیر ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے متعلق جو ہرگز وہ معلوم نہ کریں، ولا یشعرون بکم احدا، کہ وہ تمہارے معاملے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ یا اصحاب کہف نے کھانا خریدنے والے کو یہ تنبیہ کی کہ نرم رویہ اختیار کرنا کسی کو، تاکہ کچھ معلوم نہ ہو، نرمی، خشک خلقی کے ساتھ بس بات کر کے، سودا کر کے کھانا لے آنا، اپنے بارے میں کچھ ظاہر نہ ہونے دینا، کسی کو بھی خبر معلوم نہ ہو۔ اصحاب کہف ڈرتے تھے کہ ان کی جائے پناہ کا کسی کو معلوم ہوا تو ان کو کیا اندیشہ تھا؟ سیدھی سی بات ہے، ان کو وہی پرانا اندیشہ تھا کہ شہر کے جو حکمران پکڑ کر یا تو انہیں سنسار کر دیں گے یا پھر ان کو مشرک بنا دیں گے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہاں پہ جائے پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کی۔ اور پھر دنیا کے اینڈ آف ٹائم تک قرآن پاک میں سبحان اللہ ان اصحاب کا ذکر رہا۔ دیکھیں اس ایک آیت کے اندر کھانا پینا، حلال رزق اور زندگی کو پلاننگ، وَلْيَتَلَطَّفْ، پلاننگ کے ساتھ چلنا، نرمی، خوش اخلاقی اور بردباری، تحمل مزاجی، کیا کیا میسیجز نہیں ہیں۔ قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اسے قرآن الحکیم اسی لیے کہا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے نفس کا تزکیہ کا، آپ کا ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یقین کریں، انسان اگر قرآن کو سمجھنے پہ لگ جائے نا، واللہ عالم کتنی صدیاں گزر جائیں اور اس کا ایک ایک پرت، ایک ایک لفظ ہماری زندگیاں بدل دے، پر ہم اس کو عربی میں رٹا لگانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا بیشیاں معاف فرمائے، اگر مجھ سے کوئی غلط لفظ لکھا گیا، بولا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور اصحاب کہف جیسا تقوی نصیب عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔